अस्सलाम سسٹر वालेकुम, بات کر आपको आवाज़ आ रही وعلیکم है मेरी? السلام، کیسی ہیں آپ باجی؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? اللہ کا احسان ہے، تھینک یو۔ روشن بھائی اپنا کیمرہ کھول अम دو، میں آپ کو نیکسٹ لینے لگا ہوں۔ جی سر بولیں، سسٹر بولیں۔ मेरे चंद सवालात हैं हज से मुतल्लिक और جی 1-2 सवालात खुम्स और ज़कात से मुतल्लिक हैं। جی अल्हम्दुलिल्लाह इस साल मैं हज के लिए जा रही हूँ, جی तो अभी मुझे चंद दिनों पहले मालूम हुआ है कि जो हज की अमाउंट है, उस पे आपको खुम्स भी देना होता है, जो मुझे ہوں इससे पहले मालूम नहीं था। तो इससे मुतल्लिक मैं जानना चाह रही हूँ कि क्या अहकामात हैं? खुम्स वाजिब है? कितनी अमाउंट पे वाजिब है? कितनी परसेंटेज और देना लाज़िम है या इसमें कोई लाइक जिस तरह अ, हर बंदे के कुछ ना कुछ دیکھیں मसाइल خمس होते हैं, دینا جو किसी افضل में ہے، अगर कोई خمس دینا افضل ہے۔ اور जी, یہ مراجع اس کے متعلق دیکھیں، میرا اسپیچ ہے اس چینل میں، آپ دیکھیں خمس کے متعلق، اس کو آپ سرچ کریں، آپ کو مل جائے گا پورا اسپیچ ہے کہ خمس کہاں پہ، اس کے حدیث جو ہے نا، اس کی حدیث میں یہ ہے کہ آپ امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام جن کاموں سے وہ خوش ہیں، جن کام پہ وہ امام زمانہ علیہ السلام کا نام روشن کرنے کی بات ہے، مذہب کی تقویت ہے، مذہب کی اعانت ہے، ایسے کام کو آپ تلاش کریں دنیا میں، ایسے जी, जी, پروجیکٹس کو تلاش کریں، اور اس پروجیکٹ میں امام عصر علیہ الصلاۃ والسلام کی نیابت سے اس کو صدقے کے طور پہ دے دیں۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ ایسے जी, پروجیکٹ تلاش کریں، اس کا مصرف یہ ہے۔ یہ جو مولوی حضرات کہتے ہیں کہ مراجع کو دے دو، سیستانی وغیرہ، یہ سب جھوٹ ہے، اس طرح کی کوئی حدیث जी, जी। روایت نہیں ہے، یہ سب بکواس کرتے ہیں۔ اور اس کا مصرف लेकिन وہی ہے۔ हज हज पे अगर आप हज पे जा रहे हैं, तो उस पे आपको खुम्स देना है, उस خمس अमाउंट دینا पे? اس میں लाइक जिस افضل ہے، तरह उन्होंने افضل हमें ہے۔ बताया कि अगर आपने 12 लाख की ہے हज ہم۔ की अमाउंट, तो उस पे आपको 3 लाख देना है खुम्स। خمس جو ہے نا اس میں 1/5 ہے، خمس 1/5 ہے، ایک پانچواں ہے۔ 12 کا ایک پانچواں بنتا ہے 2,40,000 بنتا ہے نا، 2 لاکھ نہیں، 2,40,000 بنتے ہیں، 3 لاکھ نہیں بنتے۔ وہ افضل ہے، احوت ہے، یا یعنی بہتر یہ ہے کہ آپ خمس دے دیں۔ اگر خمس دے دیں ठीक تو है। اس کا مصرف کہاں پہ دیں گے، میں نے آپ کو بتا دیا۔ हाँ जी। दूसरा मेरा सवाल ये था कि जो जेंट्स के एहराम में वो तो सूती कपड़ा होना चाहिए, लेकिन उसके जूते से मुतल्लिक मुख्तलिफ डिज़ाइन्स अवेलेबल हैं, कुछ में एंकल कवर्ड है, कुछ में आपने खाली आगे से पट्टी है, तो उससे मुतल्लिक क्या है? कुछ लोग وہ ابھی कहते हैं कि میرے एंकल ذہن میں कवर्ड ही نہیں ہے، होनी ابھی चाहिए, कुछ लोग कहते حج हैं کے पट्टी اس भी طرح کی बहुत बारीक होनी चाहिए। اسپیسیفکس جو آپ پوچھتی ہیں نا کہ حج کے میں جوتے کیسے ہونے چاہیے، یہ میرے ابھی ذہن میں نہیں ہے بہن، ٹھیک ہے؟ जी, ہم، अच्छा। और ہم۔ तीसरा मेरा सवाल था कि खातून के एहराम से मुतल्लिक कुछ ہم۔ कहते हैं कि खाली आपका जो سر पे یہ कपड़ा میرے ذہن होना میں نہیں चाहिए, ہے، वो ابھی सूती میرے होना ذہن میں चाहिए। نہیں ہے۔ دیکھیں یہ حدیث جو ہے نا، ابھی नहीं, میرے ذہن میں سے فارغ ہے۔ میں نے کافی عرصے پہلے ان مسائل کو میں نے پڑھا ہے، تو انسان کے ذہن سے نکل جاتا ہے جو آپ ایک چیز پڑھتے ہیں نا، تو میں آپ کو غلط जी, نہیں जी, ठीक بتانا है, چاہتا، آپ خود جا کر وہ من لا يزال الفقیہ ہے یا کتاب فروع کافی ہے، ان کا ترجمہ اردو زبان میں ہے، اس کو آپ دیکھ لیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا تو پھر آپ مجھ سے अगर کانٹیکٹ अगर کریں، میں آپ کے لیے अगर ایکسپلین आपके کر دوں۔ पाس वक़्त हो, तो अब क्योंकि हज के दिन करीब हैं और अगर आप एक प्रोग्राम इस पे रख लें, इससे मसाइल के وہ मुतल्लिक, तो اتنے مسائل ज़रा حج بے کے زیادہ ہے आसानी हो نا کہ जाएगी। ایک پروگرام میں اب بیان نہیں کیا جا سکتا، وہ کئی پروگراموں میں بیان کرنا ہوگا، जी, जी। ٹھیک ہے نا؟ ہاں، ऐसे ही है, اگر ہوا मतलब تو मैं भी पढ़ रही हूँ, تو انشاءاللہ वो एक-एक बात को लेके वो इतनी वो चीज़ें आ जाती हैं कि बंदे को समझ में नहीं आता कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है और صحیح उसको فرما رہے किसको ہیں، फ़ॉलो किया जाए। صحیح فرما رہے ہیں۔ آپ جو ہے نا، وہ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، آپ فروع کافی کا جو کتاب الحج ہے اس کا اردو ترجمہ پڑھیں، اور من لا يزال الفقیہ کا بھی، تو آپ کے اکثر ठीक مسائل है, کا حل آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ آپ اس کا پڑھیں، میں بھی انشاءاللہ ठीक है, کوشش کروں گا کہ یہاں پر ایک پروگرام رکھ لوں، اوکے؟ ठीक है। और आखिरी मेरा सवाल था, जो शरई पर्दा है खातून का, उससे मुतल्लिक جی कुछ कहते हैं कि शरई पर्दा वही है जो हज के दौरान होता है आपका, कि चेहरा उसमें खुला होता है, पाँव कवर्ड होता है। तो लेकिन कुछ जगहों पे हमें लगता है हमने पढ़ा है कि चेहरे जो है उसका भी पर्दा होना चाहिए, या एक पर्दा जिस तरह हम बीवियों के کسی मुतालिक حدیث میں पढ़ते نہیں، हैं। کسی روایت میں نہیں، حدیث میں نہیں، یا قرآن کی آیت میں نہیں کہ چہرے کا پردہ ہونا چاہیے۔ چہرے کا پردہ یہ کوئی سنت نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ وہ جو جو پردہ ہے نا، جو فریضہ ہے، وہ انسان خاتون کو سر پہ دوپٹہ ہونا چاہیے، بڑا سا دوپٹہ، اور اس کو اس طرح اوڑھنا چاہیے، یعنی جو یہ ठीक جو है। گلا ہے اور جو چھاتی ہے یہ हुँ, हुँ। بالکل کور ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ جو یہ باہر کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ گھر کے اندر تو جو مثلا انسان کا کسی کا چچا ہے یا کسی کی ماموں ہے، اب شوہر کے हाँ जी, علاوہ जो کر رہا ہوں، महरम रिश्ते हैं। ہاں جو हाँ محرم जी। رشتے ہیں، जी, چچا ہے، जी। ماموں ہے، سسر ہے، ان کے سامنے آپ یہ دوپٹہ پہنا ضروری نہیں ہے۔ ان کے سامنے
یہاں تک عورت جو ہے نا، یہاں تک بازو تک یہ جی، کھول جی، سکتی ہے اپنے ہاتھ. اور پیر بھی جو ہے نا، پیر کو بھی چھپانا ضروری نہیں ہے. اگر کچھ آپ کا جو ہے وہ شلوار جو ہے زیادہ اونچی ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا. لیکن باہر جب آپ جاتی ہیں یا گھر میں کوئی مہمان آتا ہے نامحرم، تو اس کے سامنے جو فریضہ ہے وہ یہی ہے کہ پیروں کو چھپانا ضروری ہے، اور اس کے علاوہ چہرہ چھپانا ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے. اور ہاتھ جو ہے جہاں تک آپ چوڑیاں پہنتی ہیں، جس جگہ پہ چوڑیاں جی، آتی ہیں جی، وہاں تک ہاتھ آپ کو کھلا رہ سکتی ہیں. چہرہ بھی چھپانا ضروری نہیں ہے. اس کے علاوہ چہرے پہ میک اپ وغیرہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. چہرے پہ بھی کوئی میک اپ پہ کوئی منع نہیں ہے، اس کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاتھ میں بھی اگر جواہرات ہیں، کوئی انگوٹھی وغیرہ، وہ اس کو بھی، یا ہاتھ میں چوڑیاں ہیں، وہ بھی نامحرم اگر دیکھ لیں اس میں کوئی منع نہیں ہے. اور اسی طرح اگر کپڑے جو ہیں، عورت کے کپڑے خوبصورت ہیں، کوئی عورت بہت اچھی دوپٹہ پہننا چاہتی ہے، کوئی شرٹ ہے، مثلا عورتوں کے فیشن ہوتے ہیں نا، ڈیزائن میں، جی، لباس جی، میں ڈیزائن ہوتا ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ، بلکہ یہ کالا لباس پہننا یہ مکروہ ہے. یہ کالا لباس پہن کے کالا چادر اوڑھے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. آپ جو ہے نا بہترین خوبصورت کپڑا بھی پہن سکتے ہیں، لیکن حیا کے دائرے میں رہ کر. وہ سب مرد کے لیے بھی ہے، اس کے کپڑے بھی ہے، حیا کے جی، جی، دائرے میں عورت کی بھی ہے. لیکن اگر کوئی خوبصورت لباس پہن کے بازار جانا چاہتی ہے، بالکل وہ جائز ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر کسی عورت کا نیت یہ ہو کہ نامحرم کو میں اٹریکٹ کرنے کے لیے، وہ اگر نیت ہو کہ خوشبو لگاؤں، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، یعنی حرام. جی. اوکے سسٹر، اللہ آپ کو جزائے خیر. اور خوشبو تھینک اگر تیز ہو یو. جی. جس سے کوئی اور مطلب کوئی اور آپ کی طرف متوجہ یعنی ہو اگر تو نیت یہ وہ نہیں ہے نا، بھی اگر اگر آپ نے نیت غلط نہیں، نیت وہ سے نہیں لگائی تو وہ نیت جائز پہ ہے؟ مبتنی ہے. کہ اگر کوئی عورت نے اس لیے جی، خوشبو لگاتی ہے کہ لوگ اس کی طرف دکان پہ جاتی ہے، یا آفس پہ جاتی ہے، یا اسکول پہ جاتی ہے، لوگ اس کو پسند کریں، تو یہ بہت بڑی گناہ ہے. اگر اس کی نیت یہ نہیں، اس نے ویسے لگا دی، اب کچھ خوشبو کسی کو لگ گئی، آ گئی تو آ گئی، تو یہ احادیث میں اس کی مذمت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ ایک حج پہ پروگرام کر دیں حج سے پہلے تو بہت انشاءاللہ اب شکریہ آپ کا. دیکھتے ہیں. اوکے، تھینک یو سو انشاءاللہ، مچ. اوکے جی، بہت خدا شکریہ. حافظ. جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف